اللہ یہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے، اس کو ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری، فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو، تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے، اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے، کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے، سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی حوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دو تو اس لیے عورت کی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں بتا رہے، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک۔ کہاں پہ؟ اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا آدم کو تو کہا کہ ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے، اور تمہارا ٹھکانہ بھی جو زمین میں ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہے، اور پھر ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی تھی، جب 40 سال کے ہوئے تو تب ان کو نبوت ملی، اور پھر 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی، اور انہوں نے اپنی نبوت کا جو فرض تھا وہ پورا کیا تھا، پورے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ اور اس کے بعد جب کشتی جو جودی پہاڑ پہ آ کے رکی تھی تو اس کے بعد بھی وہ 60 سال زندہ رہے تھے۔ جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے نوح جو سب سے لمبی زندگی پانے والے مستجاب الدعوات، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی، اتنی لمبی زندگی، ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔
फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर सिखाए आदम को अपने रब से कुछ कलमात, फिर तौबा कबूल की उसने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला था ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही आदम को कुछ कलमात सिखा दिए थे, जिससे उन्होंने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत अता कर दी। अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि शैतान ने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती होगी, उन्होंने हुक्म नहीं माना। एक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जा तू मरदूद है, और दूसरे को नबूवत मिल गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब गलती हुई तो उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम गलतियां तो करते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमने फरमाया उतर जाओ यहाँ से तुम सब, बस जब पहुंचे तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत। हदायत कहाँ से आएगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि अब तो मुझे देखा था, जन्नत तुमने देखी है, अब जाओ दुनिया में जो अमल करोगे तो फिर आखिर में आके मैं उसका हिसाब ले लूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम दुनिया में उतर जाओ और हदायत अब फिर मेरी तरफ से आएगी। इसीलिए कोई एक लम्हा, कोई एक वक्त ऐसा नहीं था जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रसूल नहीं आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किताबें आई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदायत का पूरा बंदोबस्त किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो जिसने पैरवी की मेरी हदायत की, तो ना होगा कुछ खौफ उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए, डिप्रेशन का इलाज है कि कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयत को, अल्लाह की आयत को झुटलाना कैसा है? आप देखिए, पूरा कुरान आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बात बार बार मिलेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिन्होंने मेरी आयत को झुटलाया। तो आयत को झुटलाना क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात ना माने, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल ना किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वही लोग अहले दोजख है, और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और पूरा करो मुझसे किया हुआ अहद। मैं पूरा करूंगा जो मैंने अहद किया था तुम पर, और मुझी से डरते रहो और ईमान लो इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तस्दीक करती है उस तौरात की जो तुम्हारे पास है, और ना बनो अव्वल मुनकर इसके, और ना बेचो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और मुझे से डरते रहो, और ना मिलाओ हक को बातिल के साथ, और ना छुपाओ हक को, क्योंकि तुम तो ये जानते हो, और कायम करो नमाज और दिया करो ज़कात, और झुकने वालों के साथ। क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को नेकी का, और फरामोश कर देते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को, क्या नहीं तुम समझते? देखिए, अक्सर ये होता है ना कि हम दूसरों को तो बड़े आराम से बताते हैं कि देखो ये गलत है वो गलत है, लेकिन अपनी जात पे उसको अमल पे नहीं लेके आते हैं ना। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद लिया करो सब्र से और नमाज से। देखिए, जब भी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है ना, तो फौरन नमाज के लिए खड़ा हो जाए। फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये बता दिया कि क्या करना है, उस वक्त सब्र के साथ और नमाज के लिए खड़े हो जो, अब बेशक ये गरा है सवाए उन पर जो आजिज़ी करते हैं, और वो लोग जो यकीन किए हुए हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और बेशक मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले जहां पर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब काम ना आएगा कोई किसी के कुछ भी, और ना ही कबूल किया जाएगा किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही लिया जाएगा किसी से मुआवजा, और ना ही तुम लोग कोई मदद किए जाओगे। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब निजात दी हमने तुमको आले फिरौन से, देते थे वो तुमको बदतरीन अजाब, कत्ल करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें थी आजमाइश तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब देखें, इन पे कितनी बड़ी आजमाइश थी ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा की कौम से ये कह रहे हैं कि तुम याद करो वो वक्त जब फिरौन के लोग तुम्हारे बेटों को मार देते थे, कत्ल करते थे, और तुम्हारी बेटियों को जिंदा करते थे, और इतना बड़ा ये अजाब था उनके ऊपर, क्योंकि बेटियों को क्यों जिंदा रखते थे? ताकि उनसे वो गलत काम करवाए।
اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. یہ انشاءاللہ جہاں پہ سٹوری آئے گی میں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم پہ یہ وقت بھی آیا تھا اور آج تم جب نافرمانی کر رہے ہو, جب تمہیں میں نے آزادی دے دی اس سے, تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو. اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو, پھر نجات دی ہم نے تم کو, اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو, اور تم تو دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم اپنی آنکھ سے تم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا, اور تمہیں اسی دریا سے تم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پار کرا دیا, اور وہی دریا نے ان کو ڈبو دیا, تب بھی تم سمجھ نہیں رکھتے ہو. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا, پھر بنا لیا تم نے معبود بچڑے کو اس کی غیر موجودگی میں, اور تم ظالم تھے. دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر یہی ظلم کیا کہ شرک کرنا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی یاد کرا رہے ہیں, پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچڑے کو, پس توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو, پھر قتل کرو اپنی جانوں کو. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کتنی بری تھی کہ اللہ اکبر, کہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پہ کیا پیغام دے رہے, یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک, پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. دیکھیں ان کی معافی ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ توبہ کے 2 نفل پڑھ کے اور پھر جم جو کہ یا رب العالمین اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی. اور ان کی توبہ ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ایک دوسرے کو, جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا, ایک دوسرے کے قتل کرو, اور اس کے بعد ان کی معافی ہوئی کہ اب ان کو معاف کر دیا جائے گا آخرت میں. اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ, تو آ پکڑا تم کو کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے, پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہ واقعہ طور کا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کڑک آئی اور اس کے بعد سارے وہاں پہ فوت ہو گئے. حضرت موسیٰ جب اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں واپس آ کے کیا ان کو منہ دکھاؤں گا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا. یہ اسی واقعے کی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں, اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا, اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوا, کھاؤ پکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو, اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جو اس بستی میں, پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت, اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, اور کہنا بخشش مانگتے ہیں معاف کر دیں گے ہم تم کو, اور تمہارے گناہوں کو زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ, کیونکہ یہ وہاں سے نکلے تھے نا, مصر سے نکلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ, اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بخشش کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے. تو انہوں نے کیا تھا کہ وہ لفظ ہی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا, اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا, اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا. پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطتن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا. اس کا مطلب یہ تھا کہ معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے, استغفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں نا, استغفار کرتے ہوئے تم جانا. اب انہوں نے خطتن کہنا, انہوں نے جان بوجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا. وہ تھا کہ گندم ایسے جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے, تو انہوں نے اس ورڈ کو مذاق بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے
नाफरमानों को माफ नहीं करते हैं। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो कहा हमने कि मारो अपना सा पत्थर पर, तो फूट निकले इससे 12 चश्मे। तो जान लिया हर कबीले के लोगों ने अपना अपना घात, खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, और ना फिरो जमीन में फसाद करते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी करम, जो अपनी रहमतें उन पे नाजिल की थी, अपने इनामात याद करवा रहे हैं। और जब कहा तुमने ए मूसा हरगिज नहीं सब्र कर सकते हम एक ही खाने पर, क्योंकि उन पे मनोसलवा नाजिल हो रहा था। अब ये हजरत मूसा के पास गए और जाके कहा कि "ए मूसा, हमसे अब रोज ये खाना नहीं क्या खाया जाता, अपने रब से दुआ करो, उनसे पूछो कि हमें ऐसी चीजें खानी है जो सब्जी तरकारी होगी।" तो उसी के बारे में आगे आ रहा है कि हम एक ही खाने पर, तो दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि पैदा कर दे वो हमारे लिए कुछ वो नबातात जो उगती हैं जमीन में, इसकी तरकारी में से, इसकी